السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات عزیزان گرامی، وقت پر مجالس ہوں سارے لکھنؤ میں، اور اس کوشش ہم سب کی یہی ہے، چونکہ اب بہت عشرے ماشاءاللہ اور کثرت سے لکھنؤ میں ہونے لگے ہیں، تو سب کا وقت ایک دوسرے سے بالکل مل کر ہے. اس اعتبار سے ہمیں بھی پابندی کرنا پڑتی ہے، اور ہم اس کا وقت اس لیے نہیں فرق کرتے کہ جس سے کسی کو شکایت کا موقع ہو. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں اور سارا مجمع جانتا ہے، کہ مدرسہ ناظمیہ کی مجالس کا وقت 2 بجے سے 3:30 تک رہتا ہے، اور اس میں اگر کوئی اشتباہ یا شک کسی کو ہوتا ہو تو وہ اپنی جگہ پر سمجھے. آج بھی ہم 2:05 پر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ایک صلوات علیہ. باقی مجالس کا خیال کرتے ہوئے ہم 3:30 تک نہیں کھینچتے ہیں اس وقت کو، جبکہ ظاہر کے بیانات میں بہت امکان ہے کہ ہم کافی دیر تک بھی بیان کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. محرم کا خیال، عشرے کا خیال، اور جو جہاں جہاں شرکت کرنے والے حضرات ہیں ان کی آسانیوں کا خیال، جو بانیان مجالس جہاں جہاں ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہم سب پر. دل تو بہت چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت نعرے لگ رہے ہیں، بہت صلوات ہو رہی ہے، بہت دیر تک پڑھ جائیں، لیکن ایسا پھر دوسروں کے لیے بھی موقع رہنا چاہیے. تو اس لیے میں نے 3:30 تک کا وقت آپ کو بتایا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم زیادہ تر 3:15 پر ختم کر دیا کرتے ہیں. ہمیشہ یہی ہو رہا ہے زیادہ تر. خالی 8 اور 9 محرم کو کچھ تاخیر کی جاتی ہے. اسی لیے حضرات شعراء کرام بھی جو شروع میں یہاں خطاب فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اب آپ دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ وقت بھی سمیٹ لیا جائے. اور ظاہر ہے کہ سال بھر ماشاءاللہ سب سنتے ہیں دوسرے کو. ایک بار اور صلوات. اب یہ دل ضرور چاہتا ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ جو حضرات امام اس مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھ کر سنتے ہیں، انہیں کئی شرف ملتے ہیں فرش رضا پر بیٹھنے کا. اور پھر ابھی میں ایک بات اور بھی خاص کہوں گا جو آگے چل کر بات میں کہوں گا. عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے ہمیشہ موضوع پر بات کرتے ہیں. ایک موضوع پر ایک عشرہ ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب 45واں سال ہے اس عشرے کو مجھے خطاب کرتے ہیں. یوں تو لکھنؤ کا سب سے قدیمی یہ وہ عشرہ کہلاتا ہے جس میں ایک ہی خطیب نے پہلی تاریخ سے آخر تک خطاب کیا، اور وہ سرکار علامہ سید سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ تھے. تو ایک اس کی خصوصیت ہے کہ قدامت اس عشرے کی اس حساب سے ہے. اور ہم موضوع ہمارا اس سال کا بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں. جس موضوع پر اب کی گفتگو ہونا ہے بہت سامنے کی بات ہے اور بہت آسان ہے، لیکن اسے اس لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ذرا اس پر زیادہ بات ہو. اس سال کا ہمارا موضوع ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی اور اسلام. ایک صلوات موضوع. ہماری گفتگو اس سال علی اور اسلام پر ہے. اور کیوں ہے؟ 2 لفظ ہیں، علی، اسلام. یہ اس لیے ہے کہ جو ابھی ریکارڈ ہو رہی ہیں باتیں وہ ساری دنیا تک جائیں گی، جاتی ہیں. پہلے تو یہ تھا ہم یہیں بیٹھ کے بات کر لیں، اب تو نہ جانے کہاں کہیں سب جاتی ہیں گفتگویں، اور مختلف ممالک کے جو اپنے
چینلز ہیں وہ ان کو ریلے کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں مختلف طریقوں پر، کمپیوٹر پر، ہر طریقے سے نیٹ کے اوپر جاتی ہیں باتیں۔ تو میں نے اسی لیے ایک انتخاب کیا ہے، علی اور اسلام۔ سوال یہ ہے کہ ہم، موضوع تو بالکل سامنے ہے، علی اور اسلام، اسلام اور علی، لیکن پہلا سوال، کیونکہ میری پوری گفتگو آج سے لے کے آخر تک وہ ہوگی کہ جو جہاں جہاں ہمارے نوجوان بچے اور دوست ہیں وہ اسلام کی پوری داستان چاہے یہاں ہوں چاہے کیسٹس کے ذریعے دنیا بھر میں جائے۔ یہ ایک طرح ایک لیکچر ہے، ایک سبق ہے جو ہمارے پاس ان باتوں کو سمجھائے گا۔ آپ مختلف موقعوں پر اسلام کیا ہے اس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب دو لفظ ہیں علی اور اسلام، تو کس کو کس سے سمجھیں؟ علی سے اسلام کو سمجھیں یا اسلام سے علی کو سمجھیں؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ کس سے کس کو سمجھیں اور کون کسے سمجھائے؟ علی اسلام کو سمجھائیں یا اسلام علی کو سمجھائے گا؟ کون کسے بتلائے گا؟ ہم اور آپ کس سے کس کو سمجھیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ پہلے ہم علی کی بات کریں اور علی سے سمجھیں اسلام کو، خدا نخواستہ معاذ اللہ لکھنؤ کی اصطلاح میں وہ نہ سمجھ ذہن چلا جائے، کون کسے سمجھے، جو نہ سمجھے اس کو خدا ہی سمجھے، تو یہ تو ہے نہیں۔ تو ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ کیسے سمجھا جائے۔ مجھے یہاں پر حضرت خمار مرحوم کبھی یہاں پڑھا کرتے تھے 6 محرم 5 محرم کو، ان کا یاد آ گیا، کبھی 5 کبھی 6۔ محمد شناسی نہیں کھیل یارو، محمد کو یوں تو سبھی جانتے ہیں۔ علی کیا ہے یہ جانتے ہیں محمد، محمد ہے کیا یہ علی جانتے ہیں۔ تو سب کے لیے آسان نہیں علی کو سمجھ لینا۔ ایک صلوات پڑھیں آگے۔ سب کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ علی کو سمجھ لیں۔ ہاں، علی سے اسلام کو سمجھنا ذرا آسان ہے، اسلام کو سمجھنا تو میں علی اور اسلام دو لفظوں میں، مولا پر بات بعد میں، اسلام پر بات ہم پہلے کر لیں تاکہ یہ نوجوان بچے اور دوست بھی آج کی اس تاریخ سے یہ سمجھ لیں کہ خود اسلام کیا ہے۔ مشکل ہے کہ ہم پہلے علی پر بات کر کے کہیں یہ ہے اسلام، تو ذرا پہلے اسلام پر بات کر لیں کہ اسلام کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا ہیں۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ اسلام کیا ہے؟ آئیے غور کریں۔ اسلام، ہر شخص جانتا ہے کہ اسلامی عقیدے میں سب سے بنیادی مسئلہ، بنیادی بات، بنیادی اہم اگر فلسفی ہے اور نظریہ ہے تو وہ ہے وحدانیت۔ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بنیادی بات۔ ذرا سمجھتے جائیں میرے نوجوان بچے، میں پہلے باب سے صرف اسلام پر بات کر رہا ہوں، اسلام کیا ہے، پھر بھی میں رک کر کہتا ہوں سڑک پر جہاں جہاں مجمع سن رہا ہے وہ نازمیہ کے حدود میں آئے، زیادہ اس کے لیے ثواب کی منزل ہے۔ ایک اور صلوات محمد علیہ۔ تو اسلام کیا ہے؟ اور بڑا فخر ہے عالم اسلام کو کہ اس نے جو عقیدہ وحدانیت، هو الکل کا فلسفہ، بس سب کچھ وہی، بالکل صحیح ہے۔ اس وحدانیت پر اگر ہم بات کریں، میں نے پہلے سال جب یہاں کا اشرا پڑھا تھا تو مسلمان اور وحدانیت پر پہلا اشرا ہمارا وحدانیت اور اسلام پر تھا۔ تو وہ تو اگر میں پورا اشرا پڑھوں جب بھی کم ہے بات، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے بہت جلدی سمیٹوں ان باتوں کو تاکہ وقت کے اندر۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ
جہاں جہاں حضرات ہیں، یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے کہ اسلام وحدانیت، اس لیے کہ وحدانیت کی جو فلسفی، جو عقیدہ، جو نظریہ اسلام نے دیا وہ کسی اور مذہب نے اس طرح نہیں دیا۔ میں اس طرح کی لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قائل تو سب وحدانیت کے ہو جاتے ہیں، لیکن اجزاء سے مل کر وحدانیت اور ہے اور خالص وحدانیت اور ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سب مل ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو پہلی بات ہے اسلام میں وحدانیت، دوسری بات ہے اسلام میں رسالت، نبوت، ہمارے حضور کی رسالت۔ اسلام وحدانیت، رسالت۔ آگے بڑھیے، اسلام اور کیا ہے؟ اسلام ہے نماز، اسلام ہے روزہ، اسلام اور کیا ہے؟ حج، زکوٰۃ، اور کیا ہے اسلام؟ جہاد، اور اسلام کی بہت سی شناختیں، پہچان، اور کیا کیا ہے؟ یہ قبلہ، یہ کعبہ، یہ قرآن، یہ حقوق انسان کے، اپنے گھر والوں کے، باہر والوں کے، اچھے صفات۔ یہ جتنی باتیں میں نے کہیں آپ سے، کیا ان کے پیچھے کوئی ثبوت ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اسلام وحدانیت ہے، میں نے صحیح کہا؟ اسلام رسالت ہے، میں نے صحیح بات کہی؟ اسلام ملائکہ ہے، میں نے صحیح بات کہی؟ اسلام جنت ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، اس سے پلے صراط ہے، محشر ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، یہ سب صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آپ سب جانتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ ان سب باتوں کا ثبوت کیا ہے کہ یہی ہے اسلام؟ وحدانیت اسلام ہے، رسالت اسلام ہے، نبوت اسلام ہے، قرآن اسلام ہے، نماز اسلام ہے، روزہ اسلام ہے، حج اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، کعبہ اسلام ہے، قبلہ و کعبہ جہاں جہاں بھی دنیا میں بیان کرتے رہتے ہوں کہ قبلہ کس طرف ہے وہ بھی اسلام ہے، اور جتنے یہ اشخاص باتیں کرنے والے ہوں یہ سب بھی اسلام ہے۔ تو جہاں جہاں مبلغین اسلام کی بات کرتے ہیں، اس سے تو ان کا انکار نہیں ہوگا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہی سب اسلام ہے، لیکن ثبوت تو لائیے کہ یہی سب اسلام ہے۔ نہیں آ رہا، ذہن میں بات نہیں پہنچ رہی کہ آیا یہ اسلام ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ اسلام ہے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ اسلام ہے کہ نہیں؟ کہاں سے پہچانے؟ صلوات پڑھیں مولانا، کہاں سے پہچانے؟ بھائی ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے اللہ ایک۔ ماں کی آغوش میں آئے، بیٹا کہو اللہ ایک، اس نے کہا اللہ ایک۔ کہو پنجتن پانچ، اس نے پانچ۔ تو کہہ تو لیا، تو زبان سے کہہ لیا اللہ ایک، مانا بھی ہم نے کہ اللہ ایک۔ یہ ماننے کی بات کہاں سے آئے گی؟ بہت مشکل ہے کہ میں اس کو جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، ان سب باتوں کو سمیٹ کر ہم ایک ہی جگہ رکھیں گے۔ وہ جگہ ہے قرآن مجید۔ آئیے ساتھ آئیے، اگر جو کچھ میں نے کہا یہ سب قرآن میں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے تو مسلمان کے لیے یہ اسلام ہے، کیونکہ کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو وہ اتنا تو ضرور مانتا ہے، کچھ مانے یا نہ مانے قرآن تو کافی ہے ہی۔ صلوات محمد وآل محمد پر میں کچھ نہ کافی ہو قرآن تو کافی ہوگا، تو ہم قرآن ہی سے تو بات کر لیں کم سے کم کہ وحدانیت قرآن ہے، اسلام ہے، نبوت قرآن ہے، اسلام ہے، نماز قرآن ہے، اسلام ہے۔ تو سب جگہ کے لیے میں اگر بہت جلدی جلدی بھی کہہ لوں، قرآن وحدانیت، هو اللہ الذی، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں عالم اسلام میں کسی شخص کو ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا اسلام ماخذ، مرکز، بنیاد، اساس، جہاں سے ہمیں اسلام ملے گا وہ یہ قرآن ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم دنیا کے کسی کونے اور کسی مسجد اور کسی عقیدے اور کسی فرقے اور کسی مسلک والے کے پاس ہو، اس میں کہیں فرق نہیں ہے۔ یہ ہے نا معجزہ
کہ اتنے اختلافات تم رکھتے ہو مگر قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ ہے معجزہ قرآن، کتنا ہی لڑ جھگڑ لو، کتنے ہی مسلک بنا لو، کتنے ہی فرقے بنا لو، مگر قرآن کو ہم اس لیے ایک رکھیں گے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ باقی رہے گا اور اسی شان سے رہے گا۔ جب اس نے قرآن کے لیے وعدہ کیا ہے تو قرآن سمجھانے والوں کے لیے بھی اسی کا وعدہ ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر بھئی اس نے کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کے محافظ۔ تو اسی قرآن میں یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر خود کچھ نہیں جانتے ہو۔ تو اگر قرآن باقی رکھنے کا اس کا وعدہ ہے اور آپ سے اہل ذکر سے سوال کرنے کا اعلان ہے تو اہل ذکر کو بھی ہونا چاہیے۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن والے بھی وہ ہوں جو قرآن سمجھا سکیں۔ ایک صلوات محمد والے۔ میں آسان کر کے بات کو، آئیے، هو اللہ الذی، وحدانیت قرآن، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ وحدانیت، ایک اللہ۔ اب عالم اسلام متفق ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، ایک۔ اور کتنے آیات آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاؤں جو اس کی وحدانیت پر ہو، بے شمار آیات۔ اب آئیے نبوت اور رسالت، عقیدے میں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مرسل کیا، ابھی جس آیت سے میں نے بات شروع کی، جیسا کہ ہم نے بھیجا رسول کو، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس نے مرسل کیا ہے رسول کو، ہم نے، آپ نے رسول نہیں بنا لیے۔ رسول ہمیں بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ رسول منتخب کر سکتے ہیں نہ نبی منتخب کر سکتے ہیں، اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو جب عقیدہ قرآنیہ میں ہمارے سامنے نبوت اور رسالت ہے تو ہمیں ماننا ہے۔ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد، ایک صلوات محمد، نہیں محمد، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ تو اب ہمارے سامنے وحدانیت کے بعد رسالت کا موضوع بھی قرآن سمجھا رہا ہے۔ آئیے، نماز، روزہ، عبادتیں، پھر قرآن سے پوچھیں کہ نماز کے لیے تیرا کیا حکم ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اچھا پڑھنے والے، عبادتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی، قرآن، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہو، بذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اس کے پہنچانے کا حکم دیا گیا، میں سب سے پہلا اسلام لانے والا۔ تو کیا ہوا یہاں پر؟ معلوم ہے نماز، عبادت، زندگی، موت، سب اس کے لیے۔ حج، قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا ہے۔ روزہ، اس نے کہا اتموا الصیام، نماز، روزہ قائم کرو، تمام کرو روزہ۔ نماز، روزہ، عبادت، زکوٰۃ، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہر بات ہمیں قرآن سے مل رہی ہے۔ وحدانیت، قرآن کا حکم، رسالتیں، قرآن کا حکم، نبوت، قرآن کا حکم، نماز، قرآن کا حکم، روزہ، قرآن کا حکم، یہاں تک کہ ہم قبلہ کدھر بنائیں تو اس کے لیے اس نے کہہ دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اس نے پھر خود کا کہہ دیا کہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ قبلہ بھی اگر ہم نے منتخب کرنا چاہا تو نہیں، نماز کا حکم اس کعبے کی طرف ہوگا جس کو ہم نے تمہارے لیے قبلہ بنایا ہے۔ وحدانیت، قرآن، رسالت، قرآن، نبوت، قرآن، نماز، قرآن، روزہ، قرآن، عبادت، قرآن، حج، قرآن، زکوٰۃ، قرآن، یہاں تک کہ خانہ کعبہ اور انتخاب خانہ کعبہ، انتخاب قبلہ، قرآن، زکوٰۃ، قرآن۔ ہر بات جب قرآن سے مل رہی ہے
تو عزیزان گرامی اتنا بتلاؤ کہ اللہ کے سارے احکام پہنچانے والا تو نبی ہے، وہ بھی قرآن سے، سارے احکام جس میں آئے قرآن وہ بھی اس کے بعد سے، جس طرح نمازیں عبادتیں ہوں وہ بھی اسی کی طرف سے۔ جب سب اسی کی طرف سے ہے تو پورے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ صلوات محمد و آل محمد پر، سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ ہر بات قرآن سے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا علی اور اسلام، آئیے ایک ایک جز پر غور کر لیں۔ وحدانیت قرآن سے، اب اسی وحدانیت کو ہم علی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں جو لوگ یہ بات کیا کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ علی 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 کرتے رہتے ہیں، تو میں ایک بات سامنے کی کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک عقیدے کی بنیاد پر بس بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے نا، تو اسلام ہم قرآن سے سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جتنی اہم باتوں کے میں نے نام لیے ہیں، جتنے اہم موضوعات میں نے بیان کیے، جتنے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، ان سب پر آ کر دیکھو کیا یہ لفظ کیا بتلا رہی ہے؟ علی اور اسلام۔ اب علی اور اسلام تو اسلام اور وحدانیت، اب علی اور وحدانیت، ذرا اس کو آؤ اور ہم تھوڑا سا اسی پہ تھوڑی سی بات کر کے سمجھیں کہ علی اور وحدانیت کیا ہے۔ مجھے ایک بات کہوں، ابھی پورا مجمع چونک جائے گا۔ علی اور وحدانیت سمجھنے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں نوجوان بچوں اور دوستوں کے لیے کہ آئیے ٹھیک سے ہم سمجھ لیں اسلام ہے کیا۔ اسلام یہ سب ہے۔ اسلام اللہ ایک، انبیاء رسول، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت، خانہ کعبہ قبلہ نماز، جہاد، حقوق کی ادائیگی، یہی سب ہے اسلام، اس کے سوا تو نہیں ہے۔ اب اس اسلام کی بہترین سمجھنے کی جگہ میں ہم کو سب کو لے کر چل رہے ہیں جس کا نام علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مولانا۔ اگر میں تاریخ کے تفصیلی واقعہ، وہ تو آگے کی مجلسوں میں آئیں گی باتیں، یہاں پہ تو میں خالی ایک فہرست کے بطور آپ سے ایک فہرست کے بطور بات کر رہا ہوں۔ وحدانیت وہ ایک ہے، سب کا خالق مالک وہ ہے۔ اس اتنے بڑے فلسفے کو اور فلسفی کو جو اسلام نے وحدانیت کی شان سے پیش کی، اس کو ہم اگر ذات علی سے سمجھنے تک کے لیے چلیں، ان کی بارگاہ تک، تو میں ایک لفظ ایک جملے سے سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ دیکھیے، جب کسی کا ادب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم بڑے بڑے القاب بیان کرتے ہیں۔ کسی کا بھی احترام، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگایا جاتا ہے، کسی زبان میں بھی ہو تو ایک احترام کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ مجمع میرے ساتھ آئے، پوری تاریخ اسلام میں وحدانیت کو سامنے رکھ کر وہ ایک، وہ مالک خالق، اس کو بارگاہ علی میں آتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے۔ تو آسان بات یہ ہے کہ یہ بتلاؤ کہ ہمارے مولا کے لیے ایک لقب تو ایسا ہے کہ جو بہت آسان ہے سمجھ لینا، لیکن ایک خطاب اور لقب ایسا ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے تھوڑا ذہن پر زور دینا پڑے گا۔ ایک ایسا ہے کہ جس کو چاہا احترام میں ہم نے کہہ لیا کہ اللہ ان سے راضی، آرام سے کہہ لیتے ہیں ہم فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، آسانی سے سب کے لیے کہہ لیتے ہیں۔ لیکن ایک لقب ایسا ہے کہ جو موافق ہو یا مخالف، کسی کے لیے اس نے استعمال نہیں کیا سوائے علی کے۔ وہ لقب کیا ہے؟ کرم اللہ وجہہ، صلوات محمد علیہ۔ جہاں جہاں سب مل کے ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔
ایک لقب موضوع ہے علی اور اسلام، اور اس میں میں نے ابھی اس پر واضح کیا تھوڑا سا کہ اسلام کو پہلے سمجھ لیں، اسلام کے اہم پوائنٹس اور اسلام کے اہم جتنے موضوعات ہیں میں نے بیان کر لیے جلدی جلدی۔ اب ان سب باتوں کو علی سے سمجھنا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے وحدانیت۔ ذرا یہ تو دیکھو کہ اگر میں ابھی مولا علی کی شان میں وہ ساری باتیں جو یعنی کس نے کس طرح کہی ہیں، اگر میں اسی کو یہاں سے بیان کروں تو آج کی مجلس اسی میں ختم ہو جائے گی، اور مجھے آج خالی فہرست کے بطور بات کرنا ہے، ورنہ ایک تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بالکل مختصر 2 منٹ میں ختم ہو جائے وہ بیان کر دیتا ہوں، اس سے اندازہ کرو کہ علی اور وحدانیت کا موضوع کتنا اہم بنتا ہے۔ کیسے؟ ابو علی قلندر، ساری دنیا اسلام میں اس نام کو لوگ جانتے ہیں، تالاب میں جا کے کھڑے ہو گئے، پانی میں کھڑے ہو گئے، جھیل میں یا کہیں دریا میں کھڑے ہو گئے جا کر، اور جب تک میں باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ کوئی مجھے اللہ خود آ کے نہ نکالے۔ بھیا ان کا خیال بنا کہ جب تک وہ آ کے مجھے باہر نہ نکالے میں یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا۔ ایک نظر مان لی، منت مان لی، آنکھیں بند کیے کھڑے۔ کتنا وقت گزر گیا کہ کسی نے شانوں پر ہاتھ رکھا، کہا آنکھیں بند کرو، دیکھا سامنے چہرہ دیکھا، آنکھیں بند کی، کہا اب آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی، دریا کنارے کھڑے ہوئے تھے، پوچھا آپ کون؟ کہا حیدر۔ جس پر انہیں کہنا پڑا کہ بو علیم قلندرم مستم، بو علیم قلندرم مستم، بندے مرتضیٰ علی ہستم، صلوات محمد علیہ۔ اس سے آپ نے، میں ایسے چھوٹے بڑے واقعات یعنی کتنے بیان کروں، خالی اس لیے کہ پہلے اس بات کی تھوڑی سی اہمیت سامنے آ جائے کہ علی کون ہے۔ اب جو ایسے ہوں، پوری فہرست کو چھوڑتے ہوئے تاریخوں کی، جو ایسی شخصیت ہو، اب اس کے لیے آئیے، میں نے آپ سے کہا کہ اور کے لیے تو اور القاب سب مل جائیں گے، لیکن علی کے لیے ایک لقب ایسا ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے۔ رضی اللہ بہت مل جائیں گے، لیکن کرم اللہ وجہ سوائے علی کے کوئی نہیں ملے گا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کرم اللہ وجہ ہر ایک نے لکھا، اسی کو کہا جائے گا جس کی پیشانی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ جھکی ہو۔ تو جو ایسا علی ہے اس کی پیشانی جس کے سامنے جھک جائے وہ اللہ کیسا ہوگا؟ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات سب مل کر محمد وآل، جس کی پیشانی کبھی نہ جھکے کسی کے سامنے، اور اس کی پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکے، تو علی سے پہچانو اسے۔ اس لیے میں نے کہا علی اور وحدانیت، وحدانیت اور علی، علی اور توحید، علی اور وحدانیت کیسے پہچانیں گے؟ پہلے علی کو سمجھ تو لو، تب اللہ کی بات بھی سمجھو۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ ہم اگر تعصب کی نظر سے دیکھنا چاہیں گے تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اپنوں کی بات تو چھوڑ دیں، مخالف سے مخالف بھی کبھی بہت تفصیل سے پڑھ چکا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے لیے اگر حوالہ دیا ہے تو بہت سے حوالوں میں سے ایک حوالہ المستطرف، وہ کتاب ہے جو علماء اسلام کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہوا ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں سارے فنون جمع کر دیے گئے۔ اس میں ایک جگہ میں بچپنے میں تعلیمی زمانے میں شوق تھا ان کتابوں کو دیکھتے رہنے کا، تو میں نکال کے دیکھا کرتا تھا۔ جب المستطرف نظر سے زرد رنگ کے کاغذ پرانا چھاپا فہرست میں دیکھنا شروع کیا تو اتفاق سے نظر پڑی فہرست پر، جہاں لکھا تھا فہرست ہے شجاعان عرب، عرب کے بہادروں کی فہرست۔ تو مجھے فوراً فکر ہوئی کہ بھائی بڑے بہادر جتنے عرب کے نام بڑے بڑے بہادروں کے ہیں، اس میں ان کی فہرست بیان ہونے جا رہی ہے، اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ میں دیکھ لوں کون کون بہادر لوگ۔ آپ یقین کیجئے کہ چونکہ جانتا تھا کہ بہت سے لوگ بڑے علی کے معاملے میں بڑے کنجوس ہیں یا بڑے مخالفت میں ہیں یا بڑے حسد میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس فہرست میں نام ہی نہ لکھیں، تو بڑے ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے ذرا اس صفحے کو کھولا، اس فہرست تک گیا کہ یہاں پر نام کیا ہے، تو یقین فرمائیے گا سب سے پہلا جو نام دیکھا اس کے القاب بیان کر دوں، ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ پورا میں آپ کے سامنے بیان کرتا لیکن اس کو نہیں بیان کروں گا، میں اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کیا ہے اس کے اندر، کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے؟ علماء اسلام میں بڑا نام صاحب المستطرف،
میم سین تے طوے رے فے مستطرف فی کل فن مستظرف. انہوں نے کیا لکھا؟ صرف القاب بیان کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. اور ان القاب میں ایک بڑھاؤں گا خالی اس میں جتنی عبارت کے اندر کی ایک القاب کے ساتھ ساتھ وابستہ ایک لفظ خالی. امیر المؤمنین فہرست ہے. جہاں فہرست شجاعان عرب بیان ہوئی ہے وہاں جا کے دیکھو کسی اور کے نام کے ساتھ لفظ امیر المؤمنین لکھا گیا ہے؟ ساتھ تو دیکھ صلوات محمد علیہ. بیچارے اپنی عقل سے قاصر لوگ جذبات میں ڈوبے ہوئے. جذبات بھی کون سے؟ کاش انسانی جذبات میں ہوتے یہ لوگ. انسانی جذبات میں نہیں ہے ورنہ علی کے سوا کسی ایسے ویسے کو نہ کہہ دیتے. اور لوگ ان کا احترام بھی کرنے لگتے ہیں. بیچارے اپنے ساتھ القاب بھی کیسے کیسے رکھتے ہیں. کیا کہا جائے؟ جس کے لقب کے ساتھ نائک لگا ہو وہ امیر المومنین کو کیا سمجھے گا؟ غلطی سمجھے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں کیا لکھا گیا؟ امیر المؤمنین. اچھا خالی علی لکھ دیتے؟ جی نہیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ. دونوں القاب لکھ کے بتا دیا یہی تنہا شخصیت ایسی ہے جو ان دونوں القاب کی مستحق ہے. اب اس سے پہچانو جس نے کمسنی سے کبھی غیر کو سجدہ نہ کیا سوائے ایک رب اور اللہ کے، اس کے علاوہ کس سے ہم سمجھیں وحدانیت کیا ہے؟ صلوات محمد والے محمد. میں نے جا کے وعدہ کیا کہ یہیں پر ایک لفظ ساتھ میں. اب ایک عجب لفظ ہے یہیں پہ جو انہوں نے بڑھا کر لکھی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ. اب سنیں گے آپ دو لقب اور. آیت من آیات اللہ. صلوات محمد والے محمد. کون اس سے بڑی نشانی ہے کہ جس کے لیے اتنے مخالفین بھی یہ کہیں کہ آیت من آیات اللہ. کسی اور کے لیے لاؤ کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں نشانی، اور اسی میں بات تمام نہیں کہ کیسی آیت کیسی نشانی. دو لقب دو فقرے دونوں جگہ بیان کر رہی ہیں کہ قرآن سے تم وحدانیت اور رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اسلام کو اگر علی سے سمجھو تو یہ وحدانیت اور رسالت دونوں یہی پر سمجھ میں آ جائیں. خالی دو القاب پڑھ لو. آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات رسول اللہ. یہ ہے علی صلوات محمد علیہ محمد. یہ ہے علی. اچھا آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات رسول اللہ. اب اس مجمع کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے حساب سے ایک منظر پیش کر دیا. اس مجمع کا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا میں سب سے پکار کے پوچھوں. جب آپ پکارتے ہیں یا علی تو کیا کہتے ہیں؟ ذہن گیا کہ نہیں گیا؟ یا علی شاباش مشکل کشا. یہ تو ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا. بھئی یہ تو مشکل کشا جو ہے یہ ترتیب فارسی کی ہے. مشکل عربی لفظ ہے اور کشا فارسی لفظ ہے. مشکلہ فی حاضر مشکلہ فی حاضر مسئلہ مشکلہ تو مشکل عربی لفظ ہے اور کشا کھولنے والا فارسی لفظ ہے. اب ہماری اردو میں کیا کیا جائے؟ یہاں کس کے وہ سمیٹ کے سب بنا لیتے ہیں لہذا مشکل کشا بنا لیا. لیکن اس مشکل کشا کو عربی میں کیا کہیں گے؟ خالص عربی میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کے سامنے نظر کرنے جا رہا ہوں جملہ.
جہاں پر صاحب المستطرف نے مولا کا ذکر کرتے ہوئے فہرست شجاعان عرب بیان کی، اس میں بات کی بہت سی باتیں سب شاید آگے کسی نے بیان کر دوں، پہلے کبھی کہہ چکا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ آیت من آیات اللہ ومعجزۃ من معجزات رسول اللہ۔ اب مشکل کشا کی عربی سنیے، وہ کاشف الکروب، کرب کہتے ہیں مشکل کو، کروب اس کی جمع ہے، کاشف کہتے ہیں ہٹانے والے کو۔ پہچانو کہ بڑے بڑے مخالف بھی جانتے تھے کہ علی مشکل کشا ہیں، ان کے سوا کسی اور کو مشکل کشائی نصیب ہو تو لاؤ سامنے صلوات محمد علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات، سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہے نہیں؟ اب میں ساری باتیں بہت جلدی آپ سے کہہ لے جاؤں کیونکہ تھوڑا وقت میں لوں گا۔ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے اعلان کیا اس کو بہت چاہتا ہوں کہ آج کی بات آج ختم ہو جائے، ورنہ پھر یہ آگے تک کھنچ جائے گی بات، تو ابھی کل اور باتیں بیان کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہے رسالت، یہ ہے وحدانیت، علی اور اسلام، اسلام اور وحدانیت، اسلام اور رسالت۔ اب میں نے کہا اسلام، قرآن اور نماز، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں بہت جگہ جگہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ، وہ نمازیں قائم کرتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتی ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر جگہ زکوٰۃ، صلاۃ، صلاۃ، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ادائیگی حقوق، اسلامک ٹیکسز، ان کو ادا کرو۔ صلاۃ کیا ہے؟ اس کی عبادت۔ میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں تاکہ لوگ بہت سی غلط فہمیوں میں آ جاتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جائے بات۔ صلاۃ سرخی ہے، عنوان ہے، ٹائٹل ہے، ہیڈنگ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ٹائٹل ہے، سرخی ہے، عنوان ہے۔ باقی بہت سی باتیں اسی کے نیچے آئیں گی۔ صلاۃ تب نماز پنجگانہ بھی اسی میں، نماز میت بھی اسی میں ہے، نماز طواف بھی اسی کے اندر ہے، نماز قضا بھی اسی کے اندر ہے، یہ ساری نماز استسقاء اور نماز آیات سب اسی کے اندر ہے۔ صلاۃ سرخی ہے، ویسے زکوٰۃ سرخی ہے، اس کے اندر جتنے ٹیکسز ہیں اسلامک، فطرہ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ یہ میں نے بیچ میں کہہ لی بات۔ اب کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اسلام، قرآن، نماز اور زکوٰۃ۔ ذرا مجھے یہ بتلا دو کہ کوئی ایک منظر ایسا لا کے پیش کرو کہ جہاں علی کے سوا کوئی ایسا مل رہا ہو جو ایک ہی وقت میں دونوں باتیں سمجھا دے، نماز بھی بتلا دے اور زکوٰۃ بھی بتا دے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ماشاءاللہ یہ ہمارے لکھنؤ کا بافہ مجمع اشارے وبا سے ہو گیا۔ بہت بہت اچھا، دل خوش ہوا کہ جہاں نماز اور زکوٰۃ ایک ہی جگہ کوئی سمجھا رہا ہو۔ اگر کوئی اور سمجھا دیتا ہے ایک ہی جگہ تو وہ بھی ولی بن جاتا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور یہ نماز، یہ آیت خالی علی کے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی سند نہیں بن رہی ہے، بلکہ اس بات کی بھی سند بن رہی ہے کہ نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو سچ بتلاؤ، جب عام مومن کی نماز معراج ہو تو جو امیر المومنین ہے اس کی نماز، تو اب شک نہ کرنا کہ جہاں سائل کی آواز پہنچ رہی تھی وہاں علی کا نفس بھی موجود تھا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ میں نے عرض کیا بہت جلدی کعبہ اسلام کی پہچان، نماز، عبادتیں، روزہ۔ بتلاؤ
کوئی ایسا گھر ہے جس کو پیش کرو، لاؤ کہ جس کے روزوں کا افطار بھی جو ہے وہ آیتیں بن کے واپس پلٹ رہا ہو۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ عالم اسلام کے لیے حج بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت حج، اسلامی احکام میں جہاں ہم سب بیان کر رہے ہیں وہاں حج بڑی بھاری عبادت ہے۔ قرآن سے حج تو اسلام میں حج، اور علی اور اسلام میں افضل علی سے حج کو پوچھیں تو اتنا ہی ہم کہیں گے کہ علی سے حج کو کیا پوچھنا، پہلے یہ پہچانو کہ ساری دنیا کا اسلام جس کعبے کی گردش کرتا تھا وہاں سوائے علی کے کوئی اور آیا ہو تو بتاؤ۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ بس چونکہ وقت کے اندر گفتگو ختم ہونا ہے، لیکن ان تمام باتوں کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے خالی قرآن کریم کی ایک آیت جس کے اندر عقیدے سے عمل تک کی ساری باتیں ہیں، اس میں ایک ہی جملے کے لیے زحمت دوں گا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب اس کے بعد عمل کی بات ہے، وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء حین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جب ہم اس آیت کو پڑھیں تو اس کے اندر عقیدے کی بات کیا بیان ہو رہی ہے؟ صرف یہ بات نیکی نہیں شمار ہوگی کہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، ہم نے نماز پڑھ لی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اب پھر وہی بات آ رہی ہے، وحدانیت، اللہ پہ ایمان رکھے، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان رکھے۔ لیکن یہاں پہ ایک لفظ ہے، توجہ کیجیے گا بھائی، اسی پر بات ختم تاکہ بات کی مجلس اپنے وقت پر ہو سکے، اور میں آگے کی مجلسوں میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا وقت 3:30 تک کا ہے اور 2 سے 3:30 تک، لیکن اس کے باوجود ہم وقت پر آج بھی بیٹھ گئے ہیں اور جلدی ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ سب کے لیے سبب عز و شرف ہے۔ میں بیچ میں اتنا کہہ دوں کہ جب 2 سال پہلے یہاں پر حضرت آیت اللہ امیدی تشریف لائے تو انہوں نے ایک پرچم روضہ حضرت ابوالفضل عباس کے گنبد پر کا ہمیں دیا تھا، اور اب کی جو وہاں سے ہمارے بڑے بڑے علماء تشریف لائے جس میں آقائے کربلائی جو وہاں نماز پڑھاتے ہیں شیخ محترم انتہائی، اور اسی طرح کربلا میں وہ نجف میں نماز پڑھاتے ہیں، وہاں کے متولیان بھی ہیں حرم کے بھی، انہوں نے بھی پرچم ہم کو عطا کیے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا عز و شرف کا مسئلہ ہے کہ آج مدرسہ ناظمیہ میں الحمدللہ آپ اوپر روضہ امیر المومنین کے گنبد پر جو پرچم لہراتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور نیچے آپ ان پرچموں کو دیکھ رہے ہیں جو حضرت امام حسین کے روضے پر اور حضرت ابوالفضل عباس کے روضے پر۔ یہ وہ پرچم ہے جو علماء نے لا کر یہاں پیش کیے، اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پرچم ہے سامنے جو، اسی طرح اوپر بھی وہ ہیں۔ یہ آپ کے لیے سبب شرف ہے اس فرش پر بیٹھنے کا کہ آپ اس کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا بھی آپ بوسہ بھی دیں گے، کیونکہ یہ وہ پرچم ہے جو گنبد پر لہراتے ہیں، اور ہم نے تمنا کی تھی کبھی ہم کو یہ نصیب ہو جائیں۔ وہاں سے علماء آئے، انہوں نے آگے خود تقدیم کی اور اس کو تحفتاً مدرسہ ناظمیہ کو یہاں پر عطا کیا ہے۔ ایک صلوات محمد والے تو کیا ہے؟ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ بس ہم نے یہ کر لیا، بلکہ اب عقیدہ بیان کیا گیا، ولیکن البر، بہت جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ وقت اندر بات ختم ہو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب اس کے بعد فوراً کیا لفظ ہے؟ بہترین نیکی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ سارے عالم اسلام سے میں کہہ رہا ہوں، میں اس گفتگو کو جو 8 دن اور ابھی جاری رہے گی، آج کا دن اب چھوڑ کر، یعنی 9 دن میں مجھے اسی بات کو بیان کرنا ہے، علی اور اسلام۔ میں نے اس میں آپ سے پہلے وعدہ کیا کہ پہلے ہم اسلام کو سمجھ لیں، اسلام کے میں نے اہم موضوعات بیان کر دیے، اب اسی میں سے میں آپ کو قرآن کی اس آیت کے ذریعے بیان کر رہا ہوں کہ کیا ہے اسلام۔ ولیکن البر من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ، والکتاب، والنبیین۔ تو پہلے ملائکہ کا ذکر ہوا، پھر کتابوں کا ذکر ہوا، پھر انبیاء کا ذکر ہوا۔ تو اب جو بھی قرآن پر ایمان رکھے گا وہ ملائکہ پر ایمان رکھے گا کہ نہیں؟ ہے متوجہ آپ؟
میں اسی جملے پر مجلس تمام کر رہا ہوں آج سارا آگے کی گفتگو چھوڑتے ہوئے. جو اسلام کو سمجھنا چاہے گا وہ قرآن تک آئے گا. جو قرآن تک آئے گا قرآن کی آیت یہ کہے گی یہ ہے اسلام. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور جب انبیاء اور کتابیں اور سب بیان کریں گے ان میں پہلی لفظ رکھیں گے ملائکہ، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اس کے بعد حقوق کی بات کریں گے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وغیرہ. تو اگر ملائکہ پر ایمان نہیں ہے تو قرآن پر نہیں ہے، قرآن پر نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اب ملائکہ کو اسلام سے سمجھیں، قرآن سے سمجھیں، اور میں نے موضوع رکھا ہے علی اور اسلام. تو آئیے ذرا اسی لفظ سے ملا کر دیکھیں کہ ملک کیا ہے اور علی کیا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. بھائی ایک حدیث سن لیجیے، بات ختم. پوچھنے والے نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ علی افضل ہیں اللہ کے نزدیک یا ملائکہ؟ عجب سوال ہے. یا رسول اللہ یہ فرمائیے اللہ کے نزدیک علی افضل ہیں یا ملائکہ؟ رسول نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا آسمان اور زمین میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہر روز اللہ سے تقرب کے لیے علی کی محبت کو وسیلہ نہ قرار دے. صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد. بس علی اور اسلام. جس کو میری اس گفتگو میں بڑا مبالغہ یا بڑا عقیدہ سب نظر آتا ہو تو انہی سے میں کہہ رہا ہوں ذرا اس پر غور کر لو. علی کے سوا کسی کا ارشاد نہیں. علی اور قرآن، قرآن ہی سے سب کچھ ہے. سارا اسلام جب قرآن سے ہے تو علی اور قرآن پہ آ جاؤ. رسول نے کیا علی کے سوا کسی کے لیے فرمایا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ؟ کیا اس منبر سے کسی اور نے کہا ہے جو چاہے پوچھ لو؟ بھئی قرآن نے کہا لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ہوتا ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. اور منبر سے سوائے علی کا کسی نے نہیں کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. سوائے علی کے کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ سب کچھ جو قرآن میں ہے وہ الحمد میں، جو الحمد میں وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ ہے بائے بسم اللہ میں، اور جو بائے بسم اللہ میں وہ نقطے میں، وہ انا النقطۃ التی تحت الباء. اب ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں مجمع کو. ابتدائے قرآن نقطہ با، ابتدائے قرآن نقطہ با، انتہائے قرآن. کبھی غور کیا؟ انتہائی قرآن الیوم اکملت لکم دینکم. اب پہچانو کہ علی کے بغیر نہ ابتدا ہوگی نہ انتہا ہوگی. صلوات محمد و آل محمد. ابتدا نہ انتہا، ابتدا علی سے انتہا علی پر. وہ بیچارے کیا سمجھیں جو ابھی الف بے پڑھنا بھی نہیں جانتے. مدرسے میں بات کر رہا ہوں. جو الف بے بھی نہیں جانتے وہ بائے بسم اللہ کیا سمجھیں گے؟ پہلے بے کو سمجھیں، نقطے کو سمجھیں تو سارا اسلام سمجھ میں آئے. بس عزیز اور دوستو، اور اس لیے جس نے ایک رات میں صرف بسم اللہ کی تفسیر میں اس طرح بیان فرما دی کہ جس نے سنا اس نے یہ کہا کہ ایسا بیان کیا تھا علی نے کہ پھر زندگی میں کبھی نہ بھولا. استاد کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ پڑھا دے، استاد کا کام ایسا پڑھائے کہ یاد رہ جائے. یہ ہے معجزہ علی.
اب جسے اسلام سمجھنا ہو وہ بارگاہ علی تک آئے اور سمجھے کہ اسلام کیا ہے۔ اور اسی لیے عزیز اور دوستو، ہم اس گھر تک جا کر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جہاں علی کے لیے رسول نے اگر فرمایا یا علی انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے میں تم سے، تو انہی کے گود کے پالے امام حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ بس عزیز اور دوستو، بڑا وقت آج نہیں لوں گا، گفتگو ختم ہے کہ اگر میں یہ کہوں، ذرا یاد تو کرو کہ وہی حسین، یہ محرم کے پہلے یہ ابتدائی تاریخیں اور یہ آج پہلی تاریخ، زدم زدہ پر کوئی بات نہ کرو، یہ سمجھو کہ شہادت امام حسین، اللہ اکبر، یہ شہادت امام حسین کو اپنے جذبات کا نشانہ نہ قرار دو۔ اپیل ہے میری، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، شہادت امام حسین کو آسان نہ سمجھو۔ اگر آپ یہ کہو کہ سال کا پہلا دن ہے، جیسے چاہے منا لو، آپ کو اختیار ہے، لیکن ایک بات کہوں گا آپ سے، اس سال کے پہلے دن کو منانے سے پہلے رسول کی نواسی زینب سے بھی پوچھو گے، علی و فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے بھی پوچھو گے کہ اس دن پہلا دن کیسا منائے۔ کچھ توجہ کرنا اس بات پر، جو میں کہہ رہا ہوں تھوڑی توجہ کر لینا اس بات پر۔ آپ تو یہ کہہ کر خوشی منا لیں کہ شہادت بھی ایک بڑا مرتبہ تھا، لیکن کیا یہ شہادت کا مرتبہ منانے کے لیے زینب کے دل سے بھی پوچھا ہے آپ نے، ام کلثوم سے بھی پوچھا ہے آپ نے، لیلا سے بھی پوچھا ہے، سکینہ سے بھی پوچھا ہے؟ امام حسین کی اس چاہنے والی بہن زینب سے، کہ جس کی ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں تاریخ مورخین نے لکھا کہ جب شہزادی زینب کی ولادت ہوئی، رسول گھر میں آئے اور آ کر سیدہ سے کہا ذرا میری بیٹی زینب کو دے دو۔ اور منظر تاریخ کا یہ ہے، میں یوں ہی نہیں بات عرض کیا کرتا ہوں، تاریخ سے ہر بات ہے، سینے سے لگا کر رسول لیٹ گئے سیدہ کے گھر میں، اور اب جو اٹھ کر بیٹھے تو سامنے شہزادی کھڑی ہوئی تھی، شہزادی نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بابا یہ آنسو کیسے؟ جواب دیا، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری یہ بیٹی بڑی مصیبتیں اٹھائے گی۔ افسوس ہے کہ زینب کے مصائب پر علی رسول کی آنکھوں میں تو آنسو ہو اور ہم کہیں نہیں، یہ خوشی کی تاریخ ہے۔ انصاف سے غور کرنا، اگر میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، میں کبھی تان و طنز کے لیے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن انصاف سے غور کرو کہ پہلی محرم کس بات کی دلیل ہے؟ ابھی رسول کا نواسہ کربلا میں نہیں پہنچا ہے، کل 2 محرم کو پہنچے گا۔ لیکن میں آج کی تاریخ مدینہ سے رخصت ہونا بیان کیا کرتا تھا، لیکن اب وقت نہیں ہے، میں 2 جنوں بات ختم کر دوں گا۔ تو یاد کرو کہ رسول کا نواسہ جب مدینہ سے چلا تو اپنی مادر گرامی کی قبر تک آ کے آواز دی، السلام علیک یا اماں، مادر گرامی آپ پر سلام۔ مورخین نے لکھا، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ بس چند ہی قبریں ایسی ہیں کہ جن سے خطاب کیا تو جواب بھی ملا، انہی میں ایک قبر جناب معصومہ کی بھی ہے کہ اب جو امام حسین نے خطاب کیا، ماں آپ پر سلام، تو قبر سے آواز آئی، اے ماں کے غریب الوطن بیٹے، تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام، شہید ہو جانے والے بیٹے، اے پیاسے بیٹے، تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام۔ امام حسین قبر معصومہ پر سر رکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، آخری جملے کہ اتنے میں کسی کے آنے کی آواز، اب جو دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہیں، قبر پر آ کے رک گئیں، اے اماں آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ لکھ رہا ہے کہ میرے بھائی اگر بیعت نہ کریں تو ان کے گلے کو کاٹ دیا جائے، سر کو کاٹ لیا جائے اور سر کو توبے میں بھیج دیا جائے۔ یہ ہے زینب جو قبر معصومہ پر، بھائی اور بہن ایک مرتبہ قبر معصومہ سے اٹھے۔ اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ مدینے سے رخصت تو ہوئے، لیکن جب کربلا زینب پہنچ گئی
تو اب کربلا 11 محرم کو زینب کی شان سے رخصت ہوئی تھی، مدینے سے چلی سارا گھر سوار کرانے والا تھا، اور کربلا سے چلی تو اکیلی کھڑی ہوئی مدینے کا رخ کر کے آواز اماں مدینہ، اب کربلا سے زینب جاتی ہے، عباس کربلا سے زینب جاتی ہے، مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا، اب کربلا سے کون رخصت کرے گا؟